وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ذاریات آیت نمبر 7 سے 11. آج کا موضوع، کیا ہم نے حق سے اپنا رخ پھیر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. والذاریات ذروا. اڑا کر بکھیر دینے والی ہواؤں کی قسم. فالحاملات وقرا. اور پانی کا بارے گراں اٹھانے والی پدلیوں کی قسم. فالجاریات یسرا. اور خرامہ خرامہ چلنے والی کشتیوں کی قسم. فالمقسمات امرا. اور کام تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم. انما توعدون لصادق. بے شک آخرت کا جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے بالکل سچا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. اور بے شک اعمال کی جزا و سزا ضرور واقع ہو کر رہے گی. سامعین کرام، سورہ ذاریات آیت نمبر 7 سے 11. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ. اور قسم ہے آسمان کی مختلف شکلوں والے. انکم لفی قول مختلف. آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے. یؤفک عنہ من افک. اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے. قتل الخراسون. مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے. الذین هم فی غمرۃ ساہون. جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں. یسألون ایان یوم الدین. وہ پوچھتے ہیں کہ آخر وہ روز جزا کب آئے گا. یوم ہم عن النار یفتنون. وہ اس روز آئے گا جب یہ آگ پر تپائے جائیں گے. ذوقوا فتنتکم. اب چکھو مزہ اپنے فتنے کا. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون. یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. سورہ الذاریات ہے سامعین کرام، آخرت کے مضامین ہے. اور آخرت کا عقیدہ جو ہے ہمارے اعمال کے، یعنی اس پر عقیدہ ہونا یا نہ ہونا، اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. یعنی اگر ہمارا آخرت پر عقیدہ ہو، یعنی مرنے کے بعد ایک دن ایسا ہوگا. عقیدہ آخرت کیا ہے؟ ہمیں یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، پھر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، ہمارا حشر ہوگا اور ہم رب کو جواب دیں گے. ہم سے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. ہم یا ناکام ہوں گے یا کامیاب ہوں گے.
یہ عقیدہ ہے، ایک یقین ہے. اگر اس کے بارے میں کوئی شخص یقین لے آئے، یعنی عقیدہ آخرت کو مان لے، تو اس کی زندگی میں یو ٹرن آ جائے گا اور اس کا رخ دنیا کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے گا. لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ عقیدہ آخرت کو نہ ماننے والے لوگ جو ہیں یہ موجود ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے اکثریت میں ہے، اور اس پر قرآن شاہد ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ انسان نقصان میں جا رہے ہیں. اب دیکھیں، نقصان میں تو صرف وہ لوگ جائیں گے جن کا آخرت پر ایمان نہ ہو، عقیدہ نہ ہو. جن کا اللہ پہ ایمان ہے تو ان کا تو، یعنی اللہ پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی منزل ہے، اللہ کی ملاقات کے وہ لوگ متمنی ہے، اور ایک دن کے انتظار میں ہے کہ کب آئے گا وہ دن جب ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا اور ہمیں دیدار ہوگا، ہماری ملاقات ہوگی اپنے محبوب سے. اس بات کو ذہن میں رکھیے سامعین کرام کہ میں آپ سے یہ کہہ چکا ہوں اور آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کا عقیدہ آخرت پر نہیں ہے. دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں بھی کوئی خاص ہمارا یقین نہیں ہے، اور پھر جنت، دوزخ اور یہ حشر، یہ سارے معاملات ہم نہیں مانتے. ہم اگر مانتے ہیں، اگر ہم قائل ہیں تو ایک چیز کے، اور وہ کیا ہے؟ دنیا. بس دنیا، میں، میری بیوی، میرا شوہر، میرے بچے، میرا کاروبار اور یہ میرا عہدہ، یہ ساری بس یہی چیزیں ہیں. ایک بہت گہری جہالت ہے، بہت گہری غفلت ہے سامعین کرام جو ہم پر طاری ہے. تو اب یہ ہے نا کہ جو شخص غافل ہے، تو غافلوں نے یہاں اللہ تعالیٰ عنایت میں فرمانا ہے قتل الخراسون، کہ گمان سے کام لینے والے وہ مارے گئے. تو یہ بات بہت اصل ہے سامعین کرام کہ ہم لوگ گمان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور یہ گمان ہم نے اپنے لیے گمان کچھ تراشے ہوئے ہیں. جیسے کہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو کہا تھا، تو یہ بات جو ہے بہت خطرناک ہے کہ آپ از خود کوئی اندازہ لگا لیں آخرت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، اور دنیا کی یہ دیکھیں سارے ہم نے اندازے لگائے ہوئے، اور اس کا میں بھی شاہد ہوں اور آپ بھی شاہد ہیں اس پہ کہ ہمارے اندازے ہیں. قرآن سے وہ ہم نے گمان، یعنی اپنا گمان دیکھیں، یقین حاصل کرنے کے لیے گمان کو قرآن کی تعلیمات کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے. یہ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. قرآن حق ہے اور سچ ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کیا ہوگا، اللہ کو معلوم ہے ایمان والے کون ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ اہل باطن کون لوگ ہیں. آپ اپنے گمان کو اپنے پاس رکھیں، اس کو چھوڑ دیں، قرآن سے پوچھیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. قرآن کہتا ہے کہ دنیا دار جو ہے وہ اہل باطل ہے. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. قرآن بالکل کھلے الفاظ میں ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ دنیا کے طالب ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ آخرت کے طالب ہیں. جو طالبان آخرت ہیں وہ طالبان مولا ہیں، وہ اللہ کی ملاقات کے لیے جی رہے ہیں، اللہ کی ملاقات کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کا یقین قرآن پہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہے، ان کے اسوہ حسنہ پہ ہے. ہمارا یقین نہ تو قرآن پہ ہے اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس پر ہمارا یقین ہے. اس کی میں آپ کو ایک بہت بڑی مثال دوں کہ اکثریت ہم میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزارے، من چاہی طریقے سے زندگی گزار رہی ہے. اور یہ من چاہا طریقہ جو ہے یہ تو نفس پرستی ہے، یہ شیطانیت ہے، یہ خدا پرستی نہیں ہے کم از کم. بہرحال آج کا جو سبق ہے اس میں بنیادی جو چیز ہے وہ قتل الخراسون ہے کہ آپ ایک گمان کی بنیاد پہ اپنا ایک نظریہ بنا لیں اور عقیدہ بنا لیں. اور یہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثریت بلکہ یہ قرآن میں نہیں کہہ رہا، قرآن فرما رہا ہے وما یتبع اکثرهم الا الظن، کہ ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اپنے گمان کے مطابق گمان کا اتباع کرتی ہے، یعنی ان کے خیال میں جو کچھ آ جائے.
اب یہ چیز جو ہے یہ بہت یعنی اور میں دیکھیں میں آپ کو بہت سے پڑھے لکھے انسانوں سے میں یہ جب جملہ سنتا ہوں کہ بھئی جنت جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اور حضور کا حدیث وہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ اب یہ گمان ہے ہمارا کہ محض زبان سے کلمہ ادائیگی پہ ہمارا ٹھکانہ جو ہے جنت ہوگا، یہ ہمارا گمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے، یہ نہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ اس کی بندگی میں، اس کی اطاعت میں، اس کی محبت میں کسی کو بھی شریک نہ بناؤ۔ اب قرآن کے انداز بیان کو دیکھیں اور ہمارے گمان کو دیکھیں تو بہرحال یہ گمان جو ہے میں آپ کو سچی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بدگمانیاں، یہ گمان، غلط گمان ہمیں لے ڈوبیں گے، کیونکہ جب ہم میدان حشر میں پہنچیں گے تو صورتحال مختلف ہوگی، صورتحال اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق ہوگی، صورتحال جو وہاں ہوگی، جو حشر برپا ہوگا وہاں اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے ہوں گے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر جس نے نیکی کی ہوگی وہ وہاں دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی ہوگی وہ وہاں دیکھ لے گا۔ اصل مسئلہ جو ہے، یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں، اصل مسئلہ جو ہے سامعین اکرام توحید کا ہے، رسالت کا ہے اور آخرت کا ہے۔ دیکھیے قرآن کی ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ مکی ہے، اور مکی صورتوں میں آپ دیکھیں کہ عقائد بے بات ہوتی ہے، بنیادوں بے بات ہوتی ہے، احکامات تو مدنی صورتوں میں ہیں یا وہاں پہ پھر، اور نماز بھی آپ دیکھیں کہ ہجرت جو ہے 13ویں سال مکی دور کے 13ویں سال ہجرت ہوئی، 12ویں سال بس نماز فرض ہو گئی، باقی سود اور شراب کی حرمت اور یہ ساری روزہ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر مدنی زندگی کی ہیں۔ مکی زندگی میں احکامات ہیں، بنیاد ہے، عقائد ہیں، اس پہ بات ہوتی ہے، اور اصل چیز یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے سامعین کرام کہ ہم اپنے عقائد کو درست کیے بغیر چند ظاہری عبادات میں مصروف ہیں۔ ہر سال آپ عمرے پہ چلے جائیں گے، مثال کے طور پہ، بری بات نہیں ہے، ہر سال عمرے پہ جانا کوئی بری بات نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں اس کی برائی نہیں کر رہا، لیکن آپ اپنے زام میں نوافل پڑھ رہے ہیں، وہ بھی بری بات نہیں ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بنیادی عقیدہ جو ہے آپ کا آخرت پر نہیں ہے۔ یہ سب وہ اعمال ہیں جو آپ ایک جذبے کے تحت کر رہے ہیں، کچھ رواج ہے، کچھ آپ کے پاس فراغت ہے، کچھ کیا ہے، لیکن آخرت پر لوگوں کا ایمان آج کے دور میں نہیں ہے، عقیدہ آخرت نہیں پایا جاتا۔ آج دیکھیں جس طرح یہ معاشرہ بے خوف و خطر زندگی گزار رہے، اس میں کسی مزید دلیلوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میڈیا کو دیکھ لیں، بے مقصدیت ہے، برہنگی ہے، بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، یہ میڈیا ہے، اور اس کو آپ خوب مزے لے کے دیکھتے ہیں۔ پھر آپ کے جو لیڈران ہیں، آپ کو تو ظاہر پرستی کے وعدے ہیں سارے ان کے آپ سے، آپ خود مادہ پرست ہیں اور ان باتوں پر خوش ہوتے ہیں۔ آپ کا ایک لیڈر جو آج کل وزیر اعظم ہے، بس کرپشن ختم کرنے کے دعوے پہ ہے کہ ہم لوٹی ہوئی دولت لائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور کرپشن ختم کریں گے۔ آپ کر نہیں سکتے۔ خوف خدا جس قوم میں نہ ہو، اس قوم سے بے ایمانی اور کرپشن وہاں سے آپ نہیں ختم کر سکتے، خوف خدا جس پہ نہ ہو۔ تو بہرحال میں یہ آیت نمبر 10 ہے سامعین کرام سورہ الذاریات کی، قتل الخراسون، مارے گئے اندازے لگانے والے، گمان سے کام لینے والے، خراس، قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے۔ تو یہ بنیادی مضمون ہے، یہ چند آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں انکم لفیق والسماء ذات الحبک انکم قول مختلف، تم لوگ آخرت کے بارے میں ایک دوسرے کی رائے جو ہے دوسرے سے مختلف ہے۔ آپ دیکھیں آخرت کے بارے میں
لوگوں نے مختلف اندازے لگائے. مثال کے طور پہ عیسائی ہیں، وہ کہتے ہیں جو مرضی آئے کرو، یا عیسیٰ کر دو، یا عیسیٰ کہہ دو بیڑا پار ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ بس یا عیسیٰ کہہ دو پھر جو مرضی آئے کرو. اچھا، ہندو جو ہیں وہ جزائے اعمال کے معترف ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اسی دنیا میں آپ کا تناسخ ہو جاتا ہے. برے اعمال ہوں بری شکل میں آ جائیں گے، اچھے اعمال ہوں اچھا روپ آپ کو مل جائے گا، دوبارہ تناسخ، آگوان. پھر یہود جو ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ بس یہودی جائیں گے. آج بھی ان کی یہی رائے. لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى. عیسائی کہتے ہیں ہم جائیں گے. اور یہ دیکھیں اندازے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. لے آؤ بھائی. اچھا، اب ہم مسلمانوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جو محض شفاعت پیغمبر پر تکیہ کیے ہوئے، ان کو نہ کسی عقیدے سے غرض ہے، نہ کسی توحید سے غرض ہے، نہ رسالت سے غرض ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور شفاعت ہوگی، جو مرضی آئے کرو. انکم لفی قول مختلف. آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے. تم نے غلط اندازے لگائے ہیں اور اپنے آپ سے اندازے لگا رہے ہو. آپ کو میں بتا رہا ہوں، سکھوں کا الگ عقیدہ ہے، یہودیوں کا الگ ہے، عیسائیوں کا الگ ہے، ہندوؤں کا الگ ہے. پھر مسلمانوں میں آپ دیکھیں بعض اوقات یہ جو پیر پرستی ہے، کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب ہیں اور بس ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جو مرضی آئے کرو، جس طرح بس پیر سے تعلق رکھو، ان کو حلوے مانڈے کھلاتے رہو، بس تمہارا کام بن جائے گا. ایسی بات تو نہیں ہے نا سامنے کرام. یہ تو پیر پرستی تو ہے ہی سرے سے غلط کہ آپ اللہ کی بندگی چھوڑ کے پیر پرستی شروع کر دیں. پیر تو وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی راستے کی طرف آپ کو دعوت دے اور اس کی طرف رہنمائی کرے. اور ایسی اگر کوئی قبے پکڑیاں جبے پہن کے پیر بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور بہت سے ایسے آپ دیکھتے ہوں گے، یوٹیوب بڑی بڑی ہے، الف ننگے، صرف ایک چڈی باندھی بھی ہے، لمبے لمبے بال ہیں، یعنی 2 گز کی چٹیا ہے، اور نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، اور بس لوگ آ رہے ہیں اور ناچ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. آپ کو معلوم ہے، سامعین کرام نہیں تو معلوم کر لیں، لیکن معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہم سب نے آخرت کے متعلق اول تو یقین نہیں ہے. میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. اول تو ہمارا حشر پر، حساب کتاب پر، دوبارہ جی اٹھنے پر، جنت پر اور دوزخ پر یقین نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. ہے ہی نہیں، بلکہ ہے ہی نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ہے تو پھر کچھ اپنے آپ سے قتل الخراسون کے زمرے میں ہم آتے ہیں کہ ہلاک ہو گئے اندازے لگانے والے، گمان سے کام لینے والے، مارے گئے یہ لوگ. کیونکہ وما یتبع اکثرهم الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا. دیکھیں اللہ کی بات تو سنیں نا، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ پیروی کرتے ہیں گمان کی، اور گمان جو ہے آپ کو حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا. وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. کچھ بھی بے نیاز نہیں کر سکتا. تو یہ سارے اپنے جو آپ نے امیدیں لگا رکھی ہیں، تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی امیدیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ. کوئی دلیل تو لے آؤ. دیکھیں میں آپ کو بات کو ذرا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. اگر آپ کو کوئی گمان ہے بھی تو آپ قرآن سے اپنے آپ سے قرآن و حدیث سے دلیل نہ لائیں، بلکہ وہ دلیل کسی عالم کے سامنے پیش کریں، عالم ربانی کے سامنے پیش کریں، عالم حق کے سامنے پیش کریں کہ بھئی میرا یہ عقیدہ ہے اور یہ میرا نظریہ ہے، کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ صحیح ہے؟ اپنے آپ سے دیکھیں. میں نے بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جنہوں نے کچھ عقائد لگا رکھے ہیں، کچھ امیدیں باندھ رکھی ہیں جنت کی، پھر حدیث کا ایک ٹکڑا وہ لاتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اللہ سے اچھا گمان کیا ہوا ہے کہ وہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. اب اس گمان کے تحت وہ زندگی گزار رہے ہیں. اب وہ جو ہے اب دیکھیں بس دنیا داری میں مصروف ہیں، کھاؤ پیو عیش کرو
اللہ سے اچھا گمان لگا لو، کیونکہ حدیث میں ہے، وہ یہ دلیل بھی حدیث میں ہے، اور اللہ کا حدیث قدسی ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں بندے سے اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں، تو اچھا گمان لگا لو کہ اچھا اللہ تعالی ہم سے کوئی نہ حساب کتاب لے گا، بس بنا پوچھ گچھ کے ہمیں جنت میں یہ ہم نے گمان قائم کر لیا۔ اب گمان، حدیث تو اپنی جگہ صحیح ہے، حدیث تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن آپ نجات کے اصول جو ہیں وہ قرآن سے تو دیکھیں، صرف 4 صفات کے لوگ جو ہیں وہ نقصان سے بچ جائیں گے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ 4 صفات کے حامل لوگوں کے لیے نجات ہے، باقی سارے لوگ نقصان میں ہیں۔ تو ایمان باللہ اور عمل صالح یہ تو ہمارا ہے نہیں، کیونکہ اصل چیز تو ایمان باللہ ہے، منزل آپ کی اللہ نہیں ہے، تو آپ کے اعمال صالحہ آپ ہو ہی نہیں سکتے، اگر کریں بھی تو وہ برباد ہوں گے۔ گناہ لازم، نیکی برباد، گناہ ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ دیا ریاکاری کے، تو وہ جہنمی ہے، وہ مشرک ہے، اس نے شرک کیا۔ تو دیکھیں یہ تو میں آپ کو کہتا بھی رہا ہوں، ہمارے تمام زندگی جو ہے وہ ریاکاری سے عبارت ہے، ریاکاری سے پر ہے۔ کیوں کہ ہماری زندگی اللہ کے لیے تو نہیں ہے، ہماری زندگی تو غیر اللہ کے لیے ہے۔ یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا مال و دولت، یہ میرا کاروبار، یہ میری کرسی، یہ میری پوزیشن، اسی کی ہم فکر میں ہیں۔ تو بہرحال یہ سوچنا چاہیے، اندازے جو ہیں اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے قتل الخراسون، مارے گئے کیا؟ گمان کرنے والے، قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے۔ بہرحال سامعین کرام، والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف، اور قسم ہے مختلف شکلوں والے آسمان کی، انکم لفی قول مختلف، آخرت کے بارے میں تمہاری باتیں متفرق ہیں، مختلف خیالات ہیں تمہارے، اور تم برگشتہ ہو گئے ہو، پھر گئے ہو، یؤفکو پھر جاتا ہے اس سے، وہ جو پھر گیا، یعنی جو برگشتہ ہوتا ہے وہ اس عقیدہ توحید سے پھر جاتا ہے۔ قتل الخراسون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مارے گئے گمان سے کام لینے والے، اپنے قیاس اور گمان سے حکم، ایسے لوگ بہت مل جائیں گے آپ کو۔ الذین ھم فی غمرۃ ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں ہیں، غفلت کے گرداب میں ہیں۔ دیکھیں گرداب عام طور پہ، یہ غمرہ جو ہے یہ خاص طور پہ لفظ ہے، گرداب اس کے معنی۔ گرداب آپ دیکھیں وہ بعض وقت یعنی سمندر میں بھی ہوتا ہے گرداب، اور دریا میں بھی ہوتا ہے، وہ پانی نیچے کی طرف جاتا ہے، ایک گول سا دائرہ بن جاتا ہے، گھومتا ہے پانی اور نیچے جاتا ہے، اس میں جو صحیح گرداب ہوتا ہے اس سے میں جو پھنس جاتا ہے وہ اس سے پھر چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا۔ اور پھر ساہون، ساہون کا مطلب غفلت، غافل۔ اب دیکھیں ہم دنیا کے گرداب میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں، یہ بیماری محسوس کر لیں، اس کو جان لیں، اس پر یقین کر لیں، اپنی بیماری کا پتہ لگائیں۔ ہم ظاہر داری کے ایک گرداب میں پھنس چکے ہیں، اپنی پوزیشن، حضور کی پوزیشن پہ کوئی قربان کرنے کو تیاری نہیں ہے، یعنی جو ظاہری مردوں کی میں بات کر رہا ہوں، اور عورتیں بھی اسی طرح ہیں، وہی ٹائٹ لباس پہنیں گی اور جو فیشن ہے وہ اپنائیں گی، اس میں قطع نظر اس کے کہ پردے کی حدود برابر ہوتی ہیں کہ نہیں، پردے کی شرائط اس میں وہ لباس پوری کر رہا بھی ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں یہ ٹائٹس جو ہیں، ٹائٹس یہ یعنی تنگ پجامے، ٹائٹس جو ہیں وہ پہنے جاتے ہیں، اس میں ساری، یعنی حضور نے فرمایا ہے آخری دور میں ایک عورتیں جو ہیں لباس پہن کے بھی ننگی رہیں گی،
تو یہ ٹائٹس کا جو فیشن آپ کا چل گیا ہے. پھر شلواریں آپ اتنی تنگ تنگ بعض لڑکیاں ایسی سلواتی ہیں کہ وہ پردے کی شرائط نہیں پوری کرتی. اس میں سائز کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھئی ران اس کی کتنی موٹی ہے, کولا جو ہے کس سائز کا ہے. معذرت کے ساتھ میں یہ کر رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ یہ عام ہے. ہم فیشن پہ آنچ نہیں آنے دیتے, چاہے جو کچھ بھی ہو جائے. وہی ہمارے سینے کے ابھار جو ہیں وہ نظر آنے چاہیے لوگوں کو, اور دوپٹہ ہماری مرضی ہے کہ کس طریقے سے پہنے. یہ دیکھیں, یہ ساری جو ہے یہ دنیا کا ایک گرداب ہے, ایک فیشن ہے, اس میں ہم گھوم رہے ہیں. ہمیں کوئی احساس نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے, رسول کا حکم کیا ہے, دنیا کا حکم کیا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا, لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ فیشن ان ہے, یہ آؤٹ ہے. اب یہ تو آؤٹ ہے, یہ میری نیا جوڑا پڑا ہے, لیکن اب یہ ان نہیں ہے تو یہ میں نہیں پہنوں گی. ایسی عورتوں کو دیکھا ہے آپ نے. یہ جوڑا بالکل نیا ہے, میں نے ایک دن بھی نہیں پہنا, لیکن یہ آؤٹ ہے, میں نہیں پہننا. قیمت کتنی ہے؟ 7,000 روپے کا خریدا ہے. اب وہ 2-4 مہینے بعد وہ فیشن ختم, دوسرا آ گیا, اب تو ہمیں دوسرا سوٹ لینا ہے. تو یہ غمرہ کہتے ہیں گرداب. ہم میں سے اکثر لوگ سامنے کرام دنیا کے گرداب میں, دنیا داری کے گرداب میں. یہ تو میں نے ویسی پردے وغیرہ کی بات کی ہے, لیکن اس میں بھی حکمت ہے میری کہ آپ لوگ جان لیں کہ پردے کی حدود کیا ہے. لیکن جو دنیا داری کا ایک ماحول ہے, دنیا ہی کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے, یہ غمرہ ہے, یہ دنیا کا ایک گرداب ہے. اس سے ہم چھٹکارا جو ہے, ایک نعرہ مستانہ آپ کو لگانا پڑے گا. کیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور دوسرا آپ کو لبیک کہنا ہوگا, جو کہ حاجی کا ترانہ آپ نے بنا لیا ہے, لیکن یہ ہمارا مسلمانوں کا ترانہ ہے. کیا کہنا ہوگا آپ کو؟ لبیک کہنا ہوگا اللہ کو کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ نعرہ مستانہ آپ کو لگانا ہوگا, اور یہ آپ کے لیے بہتر ہے, آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے. سامنے کرام, دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے گا. میں پیسوں کا وعدہ نہیں کرتا, میں دولت کا وعدہ نہیں کرتا, کیونکہ وہ تو نصیب کے مطابق آپ کو ملے گی. وہ دنیا دار کو بھی ملے گی اور دیندار کو بھی ملے گی. لیکن میں اللہ کی رضا کا آپ سے وعدہ ضرور کروں گا کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. تو ہم فی غمرۃ ساہون. بہرحال یہاں رک کے میں تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون. والسماء ذات الحبک, قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی. انکم لفی قول مختلف, آخرت کے بارے میں تمہاری رائے ایک دوسرے سے مختلف ہے. یؤفک عنہ من افک, اس سے برگشتہ وہی ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے. قتل الخراصون, مارے گئے گمان سے کام لینے والے, قیاس اور گمان سے کام لینے والے مارے گئے. الذین هم فی غمرۃ ساہون, جو کہ جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. والسماء ذات الحبك By the sky that is woven, إنكم لفي قول مختلف you differ in what you say. يؤفك عنه من أفك Averted from it is he who is averted. قتل الخراصون Perish the impostors.
الذين هم في غمرة ساهون. Those who are dazed in ignorance. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔